اما بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فتیبوا بها نفسا. ابھی انشاءاللہ العزیز 2 دن کے بعد یعنی سنڈے کو عید الاضحیٰ منائی جا رہی. اضحیٰ کہتے ہیں قربانی والی قربانی کو، قربانی کی عید. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے. قال سنت ابیکم ابراہیم. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی پیش کی. تو قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہوئی اور ان کے دور سے ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قالوا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے. صحابہ کے سوال دیکھیں، پہلے پوچھا قربانی کے بارے میں پوچھا، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے فما لنا فیہا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے ان کا طریقہ تو ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے. قال بكل شعرة حسنة. آپ نے فرمایا آپ کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. قال بكل شعرة حسنة، آپ کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. یعنی جو آپ جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں گے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی جی. کھائیں گے آپ، بوٹیاں آپ بھونیں گے ہیں اور دعوتیں آپ کریں گے، لیکن ثواب آپ کو ملے گا. وہ ثواب کتنا ملے گا کہ جتنے اس جانور کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی. قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے ایک اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو اون والے جانور ہیں ان کا کیا حکم ہے. ایک جانور ہوتا ہے جس کو بال ہوتے ہیں، یعنی بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر، اور یہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس پر اون ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے. تو قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صوف کا کیا حکم ہے، اون کا کیا حکم ہے. صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ اس پر تو اربوں خربوں بال ہوتے ہیں. جانور جو بکری ہے اس پر تو کم بال ہوتے ہیں، صوف تو اس کا تو کوئی حد ہی نہیں. قالوا بكل شعرة من الصوف حسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صوف کے اون کے ہر بال کے بدلے میں آپ کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے. صوف جو اون ہے وہ گن کوئی نہیں سکتا، اربوں اور خربوں کی تعداد. تو یعنی اتنی نیکیاں ملتی ہیں آدمی کو. قربانی کا کتنا خرچہ ہے، کوئی کہہ رہا جی 50 پاؤنڈ دے دیں، کوئی 70 پاؤنڈ دے دیں، 80 پاؤنڈ. اس کے بدلے میں جو نیکیاں ہیں ان کا کوئی حساب نہیں. دوسری حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر. قربانی والے دن ابن آدم کا جو عمل ہے قربانی سے بڑھ کر کوئی نہیں. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، اس کا جواب آ گیا جو آج کے دور میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں
کہ جی اگر پیسے کسی کو غریب کو دے دیے جائیں، قربانی نہ کیے جائیں، اور جو گوشت تو لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں، تو اگر ایسا کیا جائے کہ کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں تو کیا حکم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اس دن یعنی قربانی والے دن اللہ رب العزت کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ آپ اس دن قربانی کریں اور جانور کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کریں۔ پیسے دینے سے وہ کفیت، وہ جذبہ، وہ اطمینان، وہ ثواب اور وہ جو کفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ کسی کو 50 پاؤنڈ نکال کے دے دی، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ جو پیسے کسی کو خرید، ہاں وہ جب یہ 70-80 پاؤنڈ کی بات آتی ہے تو وہ اس پیسوں کا پوچھتے ہیں، وہی سارا سال آپ کے پاس تھا نا، تو اس میں سے دیتے رہتے۔ جب قربانی کی باری آئی تو پھر انہوں نے کہہ دیا جی وہ ایسا کریں گے اگر پیسے دے دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرما دیا کہ اس دن خون ہی بہانا ہے، آپ جانور کو ہی ذبح کرنا ہے۔ اور اس دوران ایک مسئلہ بھی میرے ذہن میں آیا، فقہا نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے 6 آدمیوں نے کسی گائے کے اندر، اونٹ کے اندر، بھینس کے اندر حصہ ڈالا، جی 6 آدمی جو ہے نا انہوں نے نیت کی کہ قربانی کی، ایک آدمی صرف گوشت کھانے کے لیے، قربانی نہیں، انہوں نے کہا میں ویسے ہی ڈال دیتا، میں کہ سب کی قربانی ضائع ہو۔ اس کے اندر نیت بھی آپ نے کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ قربانی اللہ کی راہ کے اندر کر رہے ہیں۔ اگر ایک کی بھی نیت خراب ہوئی تو باقی جو 6 ہیں ان کی بھی گئی۔ تو ہر آدمی کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو میں یہ جانور اللہ کے راستے کے اندر ذبح کر رہا ہوں، یہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ گوشت تو آپ کو مل جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ نیت جو ہے نا وہ آدمی کی مین آدمی کی وہ ہے۔ ایک آدمی کھڑکی رکھتا ہے کہ مجھے اس سے اذان کی آواز آئے گی، ایک کہتا ہے کہ مجھے ہوا آتی رہے گی۔ ہوا تو آئے گی لیکن جب وہ ہوا سے ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب اس کو ملے گا وہ اذان کی آواز کی نیت کرنے۔ 2 آدمی نے رکھی، ایک آدمی نے رکھی کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی تو اس کو ثواب ملا، ایک آدمی نے کھڑکی رکھی کہ مجھے اس سے ہوا آئے گی، جی ہوا بھی اس کو مل رہی ہے لیکن ثواب جو آدمی نے صرف ہوا کی نیت کی اس کو پھر اذان کا جو اس نے نیت کی اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ نیت پر دار و مدار ہے کہ اگر 6 آدمی یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں ویسے ہی اس ڈالتا ہوں گوشت کھانے کے لیے، فرمایا سب کی جو ہے نا قربانی ضائع ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس دن آپ نے قربانی ہی کرنی ہے، اور قربانی کا فرمایا وَإِنَّا لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ جو جانور ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ کل قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ، یأتی بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، یہ سب کے سب کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں اور ان سب چیزوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمِكَانٍ، فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے اور جانور کو ذبح کرتا ہے اور جب اس کا وہ چھری پھیرتا ہے تو خون ابھی نیچے نہیں گرتا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے، اس کا ایک خون کا قطرہ گرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو آپ خوشی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ قربانی، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی جو ہے خوشی کے ساتھ کی، بد دلی کے ساتھ کرنے کی، جب کریں گے تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا، صرف گوشت آپ کو مل جائے گا، گوشت آپ کھا لیں گے، لیکن جو قربانی کا ثواب ہے وہ اسی وقت ملے گا جب آپ پورے جذبے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من وجد واسعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، قربانی کی
استطاعت رکھتے ہوئے پیسے تھے، مال تھا، اور یہ ہر اس قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، جو جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے۔ اور اس کے لیے تھوڑی سی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن ابھی آج کسی کے پاس آ گئے ہیں پیسے تو کل اس پر قربانی، اسی وقت آدمی اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ واجب کہتے ہیں یہ فرض سے نیچے ہوتا ہے ایک درجہ، تو جیسے فرض سمجھو کہ فرض ہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنا وسعت ہونے کے باوجود کنجوسی کرتا ہے، اور فرمایا وہ قربانی نہیں کر، فرمایا فلا یحضر مصلانا، فرمایا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے تھے۔ پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عید پڑھنے کی مسجد میں، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ نماز کے لیے سب سے پہلے آگے بیٹھ گیا، اور قربانی کے لیے تمہیں وسعت ہونے اسی کے لیے ہے جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اگر نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ اس کے پیچھے بڑی وقت نہیں ہے کہ بڑی لمبی داستان ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی۔ اور قربانی یہ قرب سے ہے، اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس پر جن کو لوگوں کو یہاں توفیق ہے یہاں کریں، اگر بیک ہوم آپ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس دن وہ قربانی ہو رہی ہو یہاں بھی آپ کا وہ وقت ہو۔ سر یہ نہیں ہے کہ وہاں پہلے کسی نے قربانی، ابھی یہاں عید نہیں ہو پہلے کسی نے قربانی کر دی، یعنی وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی ابھی یہاں وقت نہیں ہوا تو پہلے کسی نے ذبح کر دیا، تو وقت جو ہے نا ٹائم ہونا ضروری ہے کہ جو آپ دونوں کا ٹائم میچ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دن اگر ہم پہلے عید کر لیتے ہیں اتوار کے دن تو آپ کی قربانی ان کو کہے کہ آپ کی دن قربانی جو ہے وہ اتوار والے دن، وہاں اتوار تو نہیں ہو لیکن وہاں منڈے کو ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے، بعد ہو پہلے نہ ہو، وقت ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، جو کہا سنا گا اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں یا اللہ ان کے حج کو قبول فرما، آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ جو لوگ نیک حاجات رکھتے ہیں اپنے خصوصی کرم سے ان کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کل قیامت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔